السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 59 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اس آیت مبارکہ میں جیسے کہ پچھلی آیت میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ اسلام میں سیاسی، قانونی اور دستوری جو نظام ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں دو کا تذکرہ ہوا، یعنی انتظامیہ اور عدلیہ آپ کہہ لیں، اور اس میں مقننہ جس طرح ہمارا جو نظام ہے اس کا تذکرہ سمجھ لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو اولي الامر ہیں، یعنی امیر ہیں، صاحب امر لوگ جو ہیں، یعنی تین لوگوں کا یہاں تذکرہ فرمایا، تین ہستیوں کا، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر، یعنی ان کی اطاعت جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن دو پہلے جو ہستیاں ہیں ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، جبکہ تیسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں اولی الامر منکم، تم میں سے، یہاں شرط لگا دی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تو بہر صورت اطاعت ہر صورت میں وہ فرض لازم ضروری ہے۔ اور جہاں تک اولی الامر کا تعلق ہے تو اس میں پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ امیر کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلائے، ان کے حکم کی طرف بلائے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر امیر کی نہ صرف یہ ہے کہ اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اس کے خلاف جو ہے بغاوت کا علم جو ہے وہ بلند کرنا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا۔ اور اللہ کے رسول کی جو بات ہے تو اللہ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ صاحب امر جو ہے اس کی اطاعت اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے تابع ہے، یعنی اس وقت تک ہم اس کی اطاعت کریں گے کہ وہ جو بات یا حکم جو لایا ہے کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر تو اس کے مطابق ہے، اس نے اپنے ثبوت یا اس کے بارے میں بالکل یقینی بات ہے، تو پھر تو اس کی اطاعت جو ہے اس وقت تک ضروری ہے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مخالف جائے گا، نہ صرف اس وقت اطاعت ختم ہو جائے گی بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی لازم ہو جائے گا۔ تو اسی صورت میں آگے فرمایا کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ امیر جو ہے، صاحب اولی الامر جو ہے، صاحب اقتدار لوگ جو ہیں، اگر وہ کسی بات کو غیر شرعی طور پر نافذ کرنا چاہے، اسلام کے خلاف کرنا چاہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی معاملہ اختلافات کا آ جائے، ایسا معاملہ آ جائے جو اسلام کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں لوگ اسلام کے مطابق عمل کریں گے، نہ کہ امیر کی اطاعت اس وقت کی جائے گی۔
فردوہ الی اللہ و رسول، اللہ نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ اس کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اس بات کو تم پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف لوٹا دو، کہ وہاں دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے، یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی ہوتی ہے۔ میری پسند کیا ہے، میرا خیال کیا ہے، میرا نظریہ استدلال، یہ سب باتیں ایک طرف، استدلال کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہوگا۔ اس میں نا ایک خلاصہ چھوڑا گیا جو ہر زمانے کے حالات کے مطابق اس کو پر کیا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ریاست اس خلا کو پھر، یا جو کہہ لیں آج کی ریاست جو ہے وہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم دیکھ لیں، عدلیہ اس کو پر کرتی ہے کہ کون سا نظام اسلام کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے، یا کون سا اس سے مخالف ہے۔ شروع میں یہ جو قضاء کا محکمہ ہے یہ علیحدہ نہیں تھا، مقننہ یا عدلیہ، یہ اس طرح کا علیحدہ نظام نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی کوئی قاضی باقاعدہ طور پہ نہیں تھے، لیکن بعد میں جب پھر حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے یہ قضاء کا محکمہ، قضاء یعنی قاضی یا کہہ لیں عدلیہ کا جو محکمہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو باقاعدہ انہوں نے یہ ایک محکمہ بنایا، نظام بنایا کہ باقاعدہ طور پر اس کا ایک قضاء کا محکمہ تشکیل دیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تم سمجھتے ہو یہ اللہ اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم سب مل کر، تمہارے پاس کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جو اس بات کو یعنی انصاف کر سکے کہ کیا یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک کے حکم کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی اسلامی نظام سے کیا یہ بات ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس تمام معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت، فرما برداری اور حکم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پر اللہ فرماتے ہیں فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو والیوم الآخر، اللہ پر، اور اگر تم مومن ہو، اللہ فرماتے ہیں تو پھر تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، اللہ کے رسول کی طرف، ان کے احکامات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، احسن تاویلا، اور نتیجہ کے حساب سے بھی بڑا خوبصورت ہے، احسن ہے، اچھا ہے، بہت مفید ہے، یعنی بات بھی یہ ٹھیک ہے، اور بہت پیاری بات ہے کہ اس سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، کہ جب تم کسی بھی بات کو پاؤ کہ اس میں کوئی شک شبہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دو، اس کے فرمان کے تابع کر دو، وہاں سے جو آپ کو حکم ملے، جو اشارہ ملے، تو پھر اس کے اسی طرف لے جاؤ۔ اور اگر عوام اور عدلیہ یا لوگ اور قوم کے درمیان یا مختلف گروہوں کے درمیان کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس بات کو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو حل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دے جو دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت چونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے اگر اس میں عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو، مقتدر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ کرنے، عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔